بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ ٹی وی چینل کی جانب سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں سلسلہ وار پروگرام شروع کرنے جا رہی ہوں، جس کا موضوع ہے اسلامی نقطہ نظر میں عورتوں کے مسائل اور ان پر دینی و فقہی نسخے۔ اس پروگرام کو تمام اسلامی نقطہ نظر، تمام اسلامی مذہب کے نقطہ نظر کو ملحوظ رکھ کر لکھا گیا ہے اور اسلامی طرز و طریق کے لبرل جواب اور الجھن سے نکالنے، عورتوں کو نکالنے کے لیے اسلامی طور طریقوں سے آگاہی کرنے پر یہ پروگرام ہے۔ میری تمام دنیا میں بسنے والی مسلمان اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی رہنمائی کے لیے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے اور درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس سے فائدہ حاصل ہو اور توجہ سے سنیں اور اس پر اپنے مسائل پر سوال لکھ سکتی ہیں۔ نام اور ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے۔ پیار اور محبت کے ماحول میں رہتے ہوئے آپ اپنے سادہ مشکل سوال مجھے سینڈ کر سکتی ہیں۔ زیادہ جس بات کا ضروری سوال ہوگا میں اس کو پہلے اس کا موضوع لوں گی اور آپ تک آپ کا سوال کا جواب یا فقہی مسئلہ اسلامی نقطہ نظر سے آپ کو بتا دوں گی کہ پروگرام کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس پروگرام میں بہت سے موضوع شامل ہیں، جیسے کہ نکاح بغیر ولی ناجائز ہے، نکاح میں ماں ولی نہیں ہو سکتی اور اس کی وجہ، اور دوسرا پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کرنے والے اور اس کے اقارب وغیرہ کا رویہ، اور وراثت، پھر اس طرح زکوٰۃ ہے، پھر اسلامی مسائل ہیں، ولادت ہے، اور آج میں آپ کے سامنے اس میں سے ایک موضوع لے رہی ہوں جس میں ہے نکاح میں ماں ولی نہیں ہو سکتی۔ اس پر ایک فقہی مسئلہ میں آپ کو سے شیئر کرتی ہوں۔ تو سنیے، نکاح میں ماں ولی نہیں ہو سکتی اور اس کی وجہ۔ تزویج اور نکاح میں ماں کو ولایت نہیں، باپ ہی ولی ہے، اگر موجود ہو، اگر نہ ہو تو دادا اور چچے لڑکی کے اور بھائی، غرض لڑکی کے باپ ولی ہیں۔ ماں کسی طرح ولایت نہیں رکھتی۔ عورت نے اگر نکاح کر دیا تو باپ اعتراض کر سکتا ہے۔ ہاں، خود لڑکی اگر بالغ ہو تو اعتراض کر سکتی ہے۔ محدثین کے مذہب میں باپ کا نکاح کیا ہوا لڑکی کی عدم رضا میں ٹوٹ سکتا ہے، الا لڑکی بھی بدون مرضی باپ کے نکاح نہیں کر سکتی۔ غرض ماں کسی صورت میں ولی نہیں۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا فقہی نقطہ نظر۔ امید ہے آپ کے اس طرح کے کئی سوال ہوں گے جو آپ مجھے لکھ سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں، اور بہت سے موضوع ہیں، ہر قسم کے موضوع آپ مجھے لکھ سکتے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔